آج میں دیکھتا ہوں چند ایک نوجوان ہمارے جو شیلے قسم کے ایسے بھی ہیں کہ وہ اہل بدع کے ساتھ دوستی بلکہ انہیں لیڈر بنائے بیٹھے ہیں۔ اور جو اصحاب بدع ہیں، ایک نصیحت آخری بھی ہے، ایک وقت حدیث سنا دیتا ہوں۔ اہل بدع کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ دلی محبت اور تعلق رکھنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں چند ایک نوجوان ہمارے جو شیلے قسم کے ایسے بھی ہیں کہ وہ اہل بدع کے ساتھ دوستی بلکہ انہیں لیڈر بنائے بیٹھے ہیں۔ نیٹ کے اوپر بھرمار ہے ایسے میسیجز کی۔ وہ ایک بندہ بدعتی ہے، وہ آپ کا عقیدہ توحید کو بک بک کہتا ہے، آپ کو وہ سور سے کم سمجھتا نہیں ہے، آپ اسے دوستی لگائے جا رہے ہیں، اس کے جنازوں کے لیے آپ تیاریاں کرتے ہیں اور دعائے مغفرت۔ محدثین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے مقدمہ میں روایت لائے، امام محمد ابن سیرین ثقہ تابعی ہے، ان کے بعد دو بندے آ گئے۔ ایک نے کہا امام صاحب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، فرمایا مجھے نہ سنا تو قرآن۔ دوسرے نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، فرمایا مجھے حدیث بھی نہ سنا، یا تم میرے پاس اٹھ کر چلے جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں بڑا قرآن پڑھتے ہیں جی، بڑا علامہ اقبال یاد کیا ہوا ہے، بڑی وہ لمبی لمبی عبارتیں ہیں، کمال حافظہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کہتا ہے میں قرآن سناتا ہوں، انہوں نے کہا قرآن بھی نہ سنا۔ دوسرے نے کہا میں حدیث سناتا ہوں، فرمایا تو مجھے حدیث بھی نہ سنا، میرے پاس اٹھ کے چلا جائے یا میں چلا جاتا ہوں۔ دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ ایک نے قرآن ہی سنانے کا کہا، دوسرے نے حدیث سنانے، فرمایا یہ دونوں بدعتی تھے، ہو سکتا ہے آیت اور حدیث پڑھتے وقت کوئی ایسی چھوڑ جاتے، میرا بھی جو نا ایمان کمزور کرتے، اور آپ کا بھی اہل بدع کے ساتھ مجالست بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہم اہل حدیث علماء، مناظرین، بڑے بڑے مفتی، اور جب ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر ہماری دوستیاں اہل بدع کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی بدعت اختیار کرنے والا، شرک کرنے والا کسی اہل توحید کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ کا دوست توحید والا اور سنت والا ہے، ایمان والے شخص سے دوستی لگاؤ۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، ابو داؤد میں بھی ہے اور ابن خزیمہ میں بھی ہے، ایمان والے شخص، توحید والے شخص کا کسی دوستی نہ لگا۔ وہ کہتے ہیں توحید کیے پھرتے ہیں، توحید کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی تمہیں پتا ہوتا نا توحید کا لفظ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ عمر بن عاص کے والد نے نظر مانی تھی نا 100 اونٹ ذبح کرنے کی، تو ایک بیٹے نے 50 کر دیے، تو دوسرا مسلمان رسول اللہ کے نبی سے پوچھا، فرمایا لو اقر بالتوحید لنفعہ، تیرے باپ نے اگر توحید کا اقرار کیا ہوتا تو اس کو نفع دیتا۔ بے شمار حدیثوں میں لفظ توحید موجود ہے، تو یہ تو آپ کی مرفوع حدیث میں لو اقر بالتوحید لنفعہ، توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں توحید نہیں ہے، شرک سے وہ گلے تک نیچے شرک میں دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، وہ کسی اہل توحید کا دوست نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سنت کو پہچانیے، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھیے، شرک اور توحید کا فرق سمجھیے۔ جب آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، سنت کی دولت ہے، تو شرک اور بدعات اور خرافات ایسی چیزوں سے دور رہیے، اور ان مجالس میں بھی مت جائیے جہاں شرکیہ بیان ہوتا ہے یا بدعات پر مبنی تقاریر ہوتی ہیں۔ عوام الناس کو تو ہمارے اسلاف دور رکھا کرتے تھے، بچاتے تھے کہ ان کے عقیدے کمزور نہ ہو جائیں، کہ ان کے ایمان خراب نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں پیروی کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رسول اللہ کی سنت کا پیروکار بنائے، خرافات اور بدعات اور رسومات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، حوض کوثر پر اللہ کے رسول کے پاس اکٹھا کرے، اور جو گناہ گار اہل توحید کے لیے رسول پاک کی سفارش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفارش کا حقدار بنائے۔